بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں کھول لیں۔ تعلیم دین کورس سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین، اور سبق ہمارا باب تحریم سماع الغیبت و امر یہاں سے ہے۔ آپ کو نظر آیا ہوگا نیا باب شروع ہو رہا ہے، چونکہ سہ ماہی امتحان ہمارے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر کچھ تعطیلات ہوئی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج سبق ہو رہا ہے، تو سبق معلوم کر لیجیے گا۔ باب تحریم سماع الغیبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم سماع الغیبت وامر من سمع غیبتا محرمتا بردها والانکار على قائلها فإن عجز او لم يقبل منه فارق ذلك المجلس ان امکنہ۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ غیبت کے سننے کی حرمت کے بیان میں، یہ باب غیبت کی حرمت، سننے کی حرمت کے بیان میں، کہ غیبت سننا حرام ہے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اور یہ باب ہے اس حکم کے بیان میں کہ من سمع غیبتا محرمتا، کہ کوئی بھی انسان غیبت کو نہ سنے، ایسی غیبت جو حرام ہے، اور اس بات کے حکم میں کہ انسان غیبت نہ سنے جو کہ حرام ہے، بردها والانکار علی قائلها، اور اس بات کے بیان میں ہے یعنی کہ جو انسان غیبت سن لے، حرام غیبت، بردها اس کے رد کے بیان میں، اس کا انکار کر لے، والانکار علی قائلها کہنے والے کو لوٹا دے، انکار کر لے، تردید کر لے، اس کو روک لے، اس کو منع کر لے۔ فإن عجز او لم يقبل منه، لیکن اگر یہ شخص عاجز ہو، اس غیبت کی مجلس میں ان کو روک نہیں سکتا، ان کو منع نہیں کر سکتا، تردید نہیں کر سکتا، اس سے عاجز ہے، او لم يقبل منه، یا اس کی بات کو اس مجلس میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، اس کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی بات کو سنیں، قبول کریں، تو فارق ذلک المجلس ان امکنہ، پھر شریعت کا حکم ہے کہ یہ اس مجلس سے جدا ہو جائے، اس مجلس سے دور ہو جائے، اگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے۔ تو دیکھیں باب آپ کے سامنے آیا، تو اس باب میں یہ بات آئے گی کہ بھئی غیبت سننا تو حرام ہے، اور اس بات کے حکم میں بھی ہے کہ جو بھی انسان کسی مجلس میں ناجائز غیبت سن لے، اسے چاہیے کہ اس غیبت کی تردید کر لے۔ مثال کے طور پہ جس مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے، یہ کہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے، وہ اچھا آدمی ہے، اس کی اچھائی بیان کرے، غیبت کو رد کر دے یا انکار کر لے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، تم لوگ کسی کی کردار کشی کیوں کر رہے ہو، ان کو روک دے، ان کو منع کر دے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی عزت کو خراب کیا جا رہی ہے، اس کا دفاع کر لے۔ لیکن فَإِن عَجِزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، لیکن اگر یہ اس چیز سے عاجز ہے، کمزور ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، اس کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، یا پھر اس کی بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، تو اس صورت کے اندر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ کم از کم یہ اس مجلس سے الگ ہو جائے، اٹھ جائے، الگ ہو جائے، بات کے موضوع کو پھیر دے، کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر لے تاکہ یہ گناہگار نہ ہو۔ پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترتیب اور عادت کے مطابق قرآن کریم کی آیات لائیں گے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ شروع ہوں گے۔ دیکھیں، قال اللہ تعالی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، چونکہ یہ آیتیں اسی سے متعلق ہیں نا، باب سے مناسبت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، بیکار بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس بات سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ایک صاحب ایمان کا شیوا ہونا چاہیے، اور ایک ایمانی صفت ہونی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ لغو و بیکار باتوں میں شامل نہ ہو، فضولیات میں شامل نہ ہو، غیبتوں میں شامل نہ ہو، بلکہ اس سے اعراض کرے۔ پھر اعراض اپنی طاقت کے مطابق
وسعت کے مطابق جس طرح کر سکے. اگر اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ ان کو روک سکتا ہے تو ان کو روک لے، نہیں ہے تو خود اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے خود اٹھ جائے، اٹھنے کی بھی نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے کانوں کو بند کر لے، اپنی توجہ بٹا دے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے. وقال تعالی، اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار باتوں میں نہیں پڑتے. اور غیبت سے زیادہ لغو چیز اور کون ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ غیبت سے زیادہ لغو اور بیکار چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو اور بیکار باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. وقال تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک، یعنی قیامت کے دن، ان السمع والبصر، بے شک کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء سے پوچھا جائے گا، کانوں سے پوچھا جائے گا، کان گواہی دیں گے اللہ اس نے مجھ سے یہ سنا، یہ غیبت سنی، گانے سنے، موسیقی سنے، فحش کلامی سنی، بد کلامی سنی، یہ غلط باتیں سنی. بصرا آنکھوں سے پوچھا جائے گا، وہ بھی گواہی دیں گے اللہ یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، نامحرم کی طرف دیکھا، غلط چیز کی طرف دیکھا. اور اسی طریقے سے والفؤاد، دل بھی، کیا دل میں سوچے رکھتا تھا، دل میں کیا سوچ تھی، کیا نیتیں تھی، سب اعضاء سے پوچھا جائے گا اور سب اعضاء اللہ پاک کے سامنے گواہی پیش کریں گے. وقال تعالی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تو دیکھے کہ ان لوگوں کی طرف جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہماری آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں. ویسے خطاب تو حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن پوری امت کو خطاب ہے. اصل ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام سے تصور بھی نہیں ہے، کبھی خدا نخواستہ ایسی مجلس میں شرکت بھی نہیں ہے، کبھی ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اصل مقصود خطاب امت کو ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھیں آپ لوگوں کے وہ ہماری آیتوں کو کھیل کا ذریعہ بناتے ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، روگردانی کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور باتوں میں مشغول ہو جائے، بات کا رخ کسی اور جائز طرف مڑ جائے. غیبت چل رہی ہے، آپ اعراض کر لیں یہاں تک کہ جائز باتیں شروع ہو جائیں، آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء اڑایا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، بہتانیں لگائی جا رہی ہے، غلط باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اعراض کریں. حکم یہ ایمان والوں کو اس باتوں سے اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں. ہاں بات کا موضوع بدل جائے، اب صحیح باتیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور بات کا رخ اگر نہیں پھر رہا تو بھئی پھر نہیں بیٹھنا اس مجلس میں، پھر اس مجلس میں نہیں رہنا. لیکن اب بعض دفعہ یہ ہے کہ انسان بھول گیا، بیٹھا رہ گیا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، تو اگر شیطان نے آپ کو بلا دیا، شیطان نے بلا دیا اور کچھ دیر شرکت ہو گئی غلطی سے، بے دہانی میں، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، پھر قطعی مت بیٹھو یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. ٹھیک ہے بے دہانی میں بیٹھ گئے، عدم توجہی میں بیٹھ گئے، اللہ پاک سے توبہ کرے وہ الگ معاملہ ہے. لیکن جیسے ہی یاد آ جائے کہ بھئی یہ تو غلط باتیں ہو رہی ہیں، اس مجلس کا رخ غلط جانب مڑ گیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ فوراً کیا کرے اس مجلس سے پھر اٹھ جائے. یہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں تو تقریباً میں یہی ذکر ہے کہ انسان غیبتوں کی مجلس میں، غلط قسم کی مجلسوں میں قطعی طور پر نہ بیٹھے، حتی الامکان ان کو منع کرے، روکے، یا اگر روک نہیں سکتا، منع کرنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم خود اعراض کر لے اور خود اس مجلس سے اٹھ جائے. دیکھیں آگے روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامت. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے
کی عزت کا دفاع کیا یا کسی کو چیز کو دور کیا، جو چیز یعنی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اس سے اس چیز کو نقصان دہ چیز کو دور کر دیا، مسلمان بھائی کی عزت کو محفوظ کیا، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، تو کیا ہوگا؟ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ پاک اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پھیر دیں گے۔ جس نے دنیا میں کسی مصیبت کو مسلمان کی عزت سے پھیر دیا، دور کر دیا، اللہ پاک قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیں گے، اللہ پاک جہنم سے اس کو محفوظ کر دیں گے۔ تو مقصد اس حدیث کا کیا ہے کہ انسان دنیا میں مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے، خود تو قطعی طور پر اس کا تصور بھی نہ ہو کہ انسان خود کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کردار کشی کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی ایسا کر رہا ہے تو یہ انسان حتی الامکان اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے، اس کو بے عزت ہونے سے بچائے، اس کی عزت کو پامال ہونے سے بچائے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کا صلہ کیا دیں گے اس شخص کو؟ قیامت کے دن اللہ پاک اس شخص سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے، پھیر دیں گے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ پاک جہنم سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج آیا اس معاملے میں، اس معاشرے میں ہمارا مثبت کردار ہے یا ہمارا منفی کردار ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو منفی کردار ہمیں زیادہ ملے گا، زیادہ کردار ہمارا منفی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی کردار کشی ہو رہی ہے، اس کی غیبتیں چل رہی ہے، بجائے روکنے کے، اس کا دفاع کرنے کے، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم بھی حتی المقدور حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار دو چار باتیں میں بھی شامل کر لوں، تو ہم بھی اس گناہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ اور حکم یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کو بچاؤ، اس کی عزت کو محفوظ کرو، اس کا دفاع کرو۔ تو اگر کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہوگا کہ انسان اس کا دفاع کرے۔ کسی نے کہا بھئی فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، تو میری ذمہ داری یہ ہے میں کم از کم یہ کہوں کہ بھئی ایسا مت کہو، وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، میری مسلمان بہن ہے۔ اور انسان کوئی اچھی تعویل کر لے، کوئی اچھی تعویل کم از کم کر لے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ پاک کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ اسی طرح اپنی ایک عادت یہ بنائیں کہ لوگوں کے عیوب پر انسان پردہ ڈالے، پردہ پوشی کرے حتی الامکان۔ دیکھیں دو چیزیں اب آگے اصل میں باب ما یباح من الغیبہ میں یہ بات آ جائے گی، اس وقت بھی نہیں ہے اور شاید آپ کو سمجھ بھی زیادہ نہ آئے۔ تو دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی، وہ آگے بات آ جائے گی۔ کسی نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کسی کی عزت خراب کی، قتل کیا، وہ کہے بھئی نہیں بھئی اس کا نام نہیں لینا، یہ غیبت ہو جائے گی۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ بتانا، اطلاع دینا، کسی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا واجب ہے، کسی کی جان بچانا، مال بچانا، آبرو بچانا فرض ہے، واجب ہے، یہ غیبتوں میں نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی عام معاشرتی بات ہے، اب میں نے دیکھ لیا کسی میں کوئی کمزوری ہے بیچاری، اعمال کی کمزوری ہے، اخلاق کی کمزوری ہے، اب میں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، یہ اس بات کے خلاف ہے۔ حتی الامکان انسان کی پردہ پوشی کرے، اس پر پردہ ڈالے، اس کو بے آبرو ہونے سے بچائے، تو اللہ پاک ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور رسوائی سے بچائیں گے۔ بہت بڑی صفت ہے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فی حدیثه الطویل المشہور الذی تقدم فی باب الرجاء قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدغشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه۔
یہ روایت حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں، اب یہ طویل حدیث ہے، فی حدیثہ الطویل المشہور، اپنی اس حدیث میں جو ایک طویل حدیث ہے، قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، اور الذی تقدم فی باب الرجاء، جو پیچھے باب الرجاء میں گزر بھی چکا ہے، وہ حدیث اور وہ طویل قصہ وہ پیچھے باب الرجاء میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، لیکن جو حصہ اس کا اس باب سے مناسب ہے نا، مناسبت رکھتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس حصے کو دوبارہ لے کر آئے، کیونکہ اس باب سے مناسبت تھی نا، جو باب تحریم سماع الغیبت تھی، اور آگے اس مناسبت سے لائے ہیں، تو اس حدیث کے حصے کو لائے ہیں جس میں ہے قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا این مالک ابن دخشم، مالک ابن دخشم کہاں ہے بھائی؟ مالک ابن دخشم نظر نہیں آ رہے۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، ذالک منافق لا يحب اللہ ولا رسولہ، کہ اللہ کے رسول وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں رکھتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقل ذالک، ہرگز ایسا مت کہو، یہ بات مت کرو، کیوں؟ الا تراہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس کو کہ قد قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، مومن ہے، اور یرید بذالک وجہ اللہ، اور اس کلمے سے اس کا ارادہ اللہ پاک کی رضامندی کا ہے۔ بذالک یرید بذالک وجہ اللہ ای رضا اللہ، یہ کلمہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور بے شک اللہ پاک اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کا ارادہ، اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے جو کلمہ پڑھ لے، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ امید ہے ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تشریح سن لیں۔ یہ اصل میں ایک تفصیلی حدیث اور تفصیلی روایت کا ایک حصہ ہے، تو خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، ربط آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عتبان ابن مالک یہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور یہ مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، دور رہتے تھے۔ بعد میں جب ضعیف ہو گئے، بینائی بھی کمزور ہو گئی، تو بارشوں میں موسم کے اعتبار سے رات کے وقت ان کے لیے مسجد نبوی آنا کچھ مشکل ہو گیا۔ تو جب ان کے لیے مشکل ہوا، خاص طور پر جیسے بارشیں ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، ضعف آ گیا، کمزوری، بڑھاپا آ گیا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے گھر میں ہی ایک حصے کو نماز کے لیے خاص کر لیں اور وہاں جماعت سے نماز پڑھیں۔ گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کروں، درخواست کر لوں کہ آپ علیہ السلام تشریف لائیں اور برکت کے لیے وہاں پہلے نماز پڑھا دیں، پھر ہم وہاں نماز شروع کر دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا اس طرح۔ اللہ کے رسول میں مسجد نبوی سے گھر دور ہے اور کافی راستہ ہے، بعض دفعہ بارشیں ہو جاتی ہیں، پانی زیادہ آ جاتا ہے، کمزوری ہے، اور اپنے اعذار بیان کیے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں مسجد کے اپنے گھر کا ایک کونا، ایک گوشہ مسجد نماز کے لیے خاص کر لوں اور وہاں جماعت کے ساتھ اس صورت میں نماز پڑھوں، لیکن میری یہ درخواست خواہش ہے کہ آپ پہلے تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھائیں۔ تو دیکھیں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ انسان کسی نیک کام کا آغاز بڑوں سے، بزرگوں سے کروائے۔ یہ کوئی شرک، بدعت یا کوئی وہ نہیں ہے خدا نخواستہ رسم و رواج، یہ چیز ثابت ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ یہ مزاج ہے، ترتیب ہے کہ جو بھی نئے سلسلے کا ترتیب کا آغاز ہوتا ہے ہم بڑوں سے کروا لیتے ہیں، بزرگوں سے، اللہ والوں سے۔ تو اسی لیے دیکھیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، آپ علیہ السلام نے درخواست قبول فرما لی، اور مقررہ وقت پر، مقررہ دن، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے علاقے میں۔ تو آپ تشریف لے گئے، قرب و جوار کے جتنے صحابہ تھے، رہنے والے تھے، جن جن کو پتہ چلتا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ہر ایک دوڑتا ہوا آیا، یہاں تک کہ ایک بڑا مجمع ان کے گھر میں جمع ہو گیا۔ جس کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو فوراً حاضر ہوا۔ تو بہرحال جب نماز کا وقت ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے،
تو اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی مالک ابن دخشم کہاں ہے؟ یہ مالک ابن دخشم کون ہے؟ مالک ابن دخشم بھی ایک صحابی ہے، اور یہ بھی بڑے درجے کے صحابی ہے، بدری صحابی بھی ہے، لکھا ہے بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی، بدر میں بھی شرکت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، اور صحابی ہے، مخلص صحابی ہے۔ لیکن جیسے بعض علماء نے لکھا کہ ان کے کچھ کاروباری، تجارتی اور کچھ اس طرح کے تعلقات منافقین سے تھے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ لین دین کا، کاروبار کا تعلق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے محل نزاع بن گئے، اور کسی نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بھئی مالک ابن دخشم تو منافق ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آئے چونکہ اس مجلس میں موجود نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا پوچھا، اس سے بھی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے کتنا تعلق تھا، کتنا قرب تھا کہ آپ نے ان کی غیر موجودگی کو بھی محسوس کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے قریبی ہیں، متعلقین ہیں، تلامذہ شاگرد ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، انسان ان کا خیال رکھے، ان کی طرف تعلق رکھے، توجہ رکھے۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے ان کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تعلق کی وجہ سے، اور آپ نے جب ان کا پوچھا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو منافق ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ان کے کچھ ظاہری تعلقات لین دین کے کچھ منافقین سے بھی تھے، ورنہ مخلص صحابی تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا تقل ذالک، ایسا ہرگز مت کہو۔ دیکھیں آپ نے دفاع کیا، آپ نے اس صحابی کا دفاع کیا ہے۔ باب سے مناسبت سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ باب میں بھی یہ حکم ہے کہ انسان انکار کر لے اس غیبت سے اور مسلمان بھائی کا دفاع کرے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ گو ہے، اور اس نے وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، وہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مالک ابن دخشم کا دفاع فرمایا، وہیں پر اسی مجلس میں آپ علیہ السلام نے دفاع فرمایا کہ بھئی وہ تو مخلص صحابی ہے، آپ کیسے اس کو منافق کہہ رہے ہیں؟ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غیبت میں خود بھی حصہ نہ لے، اور اگر کوئی غیبت کرے تو حتی الامکان اپنے اس مسلمان بھائی کا دفاع کرے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ غیبت تو ویسے بھی حرام عمل ہے نا، اگر وہ بات ایسی ہے کہ واقعی اس میں موجود ہے تب بھی غیبت ہے، آپ پڑھ چکے غیبت کی تعریف، نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ تو حتی الامکان انسان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے تاکہ مسلمان بھائی کی بے عزتی نہ ہو، اور یہ آخرت میں بھی اس اجر و ثواب کا خود بھی مستحق بن جائے، اور اللہ پاک آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرما لے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه۔ ترجمہ سنیں، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی ایک طویل حدیث ہے جس میں ایک طویل قصہ مذکور ہے حضرت کعب ابن مالک کی توبہ کا۔ وقد سبق فی باب التوبہ، اور یہ قصہ بھی پیچھے باب التوبہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، باب التوبہ میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ وہ جالس فی القوم بتبوک، یہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے، تبوک کے موقع کا۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی جب آپ تبوک کے مقام پر موجود تھے، غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تبوک کے مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ما فعل کعب بن مالک، بھئی کعب ابن مالک کا کیا ہوا؟ کعب ابن مالک کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کعب ابن مالک کیوں نہیں آئے؟ فقال رجل من بنی سلمہ، ایک شخص جس کا قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق تھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول حبسہ بردہ والنظر فی عطفیہ، اللہ کے رسول کعب ابن مالک جو ہے نا اس کو اس کی دو چادروں نے روک لیا، اس کو روک لیا اس کی بردہ دو چادروں نے، والنظر فی عطفیہ، اور چادروں کے کناروں کی طرف دیکھنے نے، چادروں کے کناروں کی طرف دیکھنے نے۔ یہ کنایہ ہے عجب سے، تکبر سے، کہ بھئی وہ تو اپنی نئے کپڑوں میں اس میں ہے اور اپنے کپڑوں کو دیکھنے میں مگن ہے۔
ایسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ نیا انسان جب نئے کپڑے پہنتا ہے، نیا سوٹ، بار بار اس کے کونوں کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کو اس کے نئے لباس نے اور اس نئے لباس کی طرف توجہ نے کیا کر دیا؟ مشغول کر دیا ہے، وہ نہیں آیا۔ تو فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بئس ما قلتا، انہوں نے اس صحابی کو کہا تم نے بہت بری بات کی ہے، بہت بری بات کی تم نے، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے تو کعب ابن مالک میں خیر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو کعب ابن مالک میں خیر اور بھلائی کے سوا، اچھائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ بھی اصل میں ایک طویل قصے کا ایک حصہ ہے، اب وقت بھی نہیں ہے، وقت کم ہے، بلکہ سبق کا وقت ختم ہوا، بس میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اذن عام فرمایا، چونکہ افرادی قوت کی بھی ضرورت تھی، مال کی بھی ضرورت تھی، تمام صحابہ کے سب چلو۔ یہ کعب ابن مالک، اب تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہے، ان کا بھی ارادہ تھا تبوک کے لیے جانے کا، اور سواری بھی تھی، مالدار تھے، لیکن کھجوروں کا موسم بھی تھا پکنے کا، اتارنے کا، تو سوچا چلے بھائی کل چلے جاؤں گا، میرے پاس تو سواری ہے، کل آئی، کہا پرسوں چلے جاؤں گا، میرے پاس تو سواری ہے۔ ہوتے ہوتے اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام تبوک پہنچ گئے اور یہ یہیں پہ رہ گئے۔ پھر اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے مسجد نبوی میں تھے، یہ 3 مخلص صحابہ تھے جو تبوک سے تخلف ہوا، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع۔ ریاض الصالحین میں بھی تفصیل حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ 3، باقی جتنے تھے مدینہ میں جو نہیں گئے وہ منافق تھے بغیر عذر کے، ہاں جو مخلص تھے وہ یا تو ضعیف بوڑھے تھے یا عورتیں تھی، بچے تھے، باقی نوجوان طاقتوروں میں صرف یہ 3 مخلص صحابی رہ گئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں خاص طور پر کعب ابن مالک حاضر ہوئے اور سب کچھ سچ سچ بتایا۔ بہرحال ان کا بائیکاٹ ہوا 50 دن۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ، مقاطعہ، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ان تینوں، وہ 2 کچھ معمر تھے، یہ جوان تھے، ان کا 50 دن بائیکاٹ ہوا، کوئی بات چیت مدینے میں ان سے نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرتا تھا، سلام دعا نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ایسے قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل فرمائی قرآن میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ إِلَى آخِرِهِ۔ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 سے مراد یہ 3 صحابی ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ جب تبوک پہنچے حضور علیہ السلام، وہاں آپ نے پوچھا، آپ کو پس منظر اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی یہ کعب ابن مالک کیوں نہیں آئے، چونکہ رہ گئے تھے پیچھے، انہوں نے کہا بھئی کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، رہ گئے۔ تو اس موقع پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک شخص، اور اس نے کہا اللہ کے رسول، جس کا قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق تھا، کہا کہ جو ہے نا کعب ابن مالک تو بھئی مالدار آدمی ہے، اس کو اس کی چادروں نے، اس کی طرف دیکھنے نے، زیب و زینت نے مشغول کر دیا، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے غزوہ تبوک میں آنے کا۔ یہ ایک بات ہو گئی نا ایک غیبت والے طرز کی۔ تو فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا تم نے بری بات کی ہے، تم نے کعب ابن مالک کے متعلق بری بات کی ہے، ہم نے تو کعب ابن مالک میں خیر اور اچھائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں یہاں حضرت معاذ بن جبل دفاع فرما رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع فرما رہے ہیں، ان کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی ان کے متعلق، ہم نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ دفاع ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو کعب میں خیر کے سوا کوئی بات دیکھتے ہی نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں، اچھا یہ جو ہے نا، یہ جو اوپر آیا والنظر فی عطفیہ، یہ کنایہ ہے اعجاب نفس سے۔ اعجاب نفس آپ جانتی ہے نا، عجب نفس، یعنی ان میں بڑا عجب موجود ہے، یہ اس لیے نہیں آئے کہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، عجب نفس ہے، یہ نہیں آئے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فوراً تردید کی کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے غلط بات کی، اور ہم نے اس میں خیر کے سوا کچھ دیکھے، لیکن آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام کا سکوت اس شخص کی تائید میں نہیں تھا، بلکہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی برات کی تائید میں تھا۔ آپ علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ حضرت کعب جو ہے یہ اچھے انسان ہیں، ان میں خیر کے سوا کوئی بات ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام اس لیے خاموش رہے، آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کعب سے متعلق۔ تو آپ علیہ السلام کے سکوت بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا دفاع میں ہی تھا۔
تو یہ اب تفصیلی حدیث کا یہ حصہ لائیں چونکہ باب سے مناسبت ہے کہ اگر کسی کے متعلق کوئی نامناسب بات کی جائے، کسی کی غیبت کی جائے، برائی بیان کی جائے، تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اس کی اچھائی بیان کرے، غیبت کرنے والے کو خاموش کرائے، غیبت کی تردید کر لے اور اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کر لے اور اس کی پاکی بیان کر لے۔ تو بہرحال یہ آج جو ہم نے باب پڑھا اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان نہ خود غیبت کرے، نہ غیبت سنے، نہ غیبت کا حصہ بنے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حتی الامکان غیبت کی مجلس میں شرکت بھی نہ کرے، ان کو روک دے، روکنے کی طاقت نہ ہو تو خود وہاں سے اٹھ جائے اور اپنے اس مسلمان بھائی کا دفاع بھی کرے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کی اچھائی بیان کر لے۔ آج یہ مصیبت ہے نا کہ ہم کسی کی 99 اچھائیوں کو ایک طرف ڈال کے اس بیچارے کی ایک غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس میں 99 اچھائیاں ہوں، ایک برائی ہو تو ہم اس ایک برائی کو پکڑتے ہیں، اس کی 99 اچھائیوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آج ہم غلط سمت میں چل رہے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی میں ایک بھی اچھائی کی جہت ہو، 99 برائیاں ہوں، اچھائی کی جہت کو لیا جائے۔ بہرحال غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، مسلمان بھائی کا دفاع کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔